جب سائنسی دلائل کا جواب گالیوں اور بدتمیزیوں سے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس صرف ایک نظریہ ہے۔ کہاں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے دیسی سیکولر خواتین و حضرات یہ تانے دیا کرتے تھے کہ تم روایت پسند لوگ تو ڈبیٹ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کبھی بیٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ، تمہیں بتائیں کہ تمیز سے کیسے بات کی جاتی ہے، ریشنیلٹی کے ساتھ کس طرح سے گفتگو تعمیر کی جاتی ہے۔ اور کہاں یہ زمانہ کہ سائنسی اختلاف میں گالیاں اور بدتمیزی آ گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لمبے چوڑے مونولوگز اس وقت نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ سائنس اور گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ عزت دی ہے، یہ ہماری بہن ہے عظمیٰ رومی صاحبہ۔ ہم کبھی اس لیول پہ نہیں آئیں گے جو ریگریٹفل ہو کہ کیا ہم اس جنریشن کو اور اگلی جنریشن کو سکھا رہے ہیں کہ اختلاف ایسے کیا جاتا ہے۔ اینی وے، چونکہ اعتراض دونوں پہ، مجھ پہ اور زین پہ تھا، تو آپ پہلے سنیے زین بھائی کی باتیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں میں۔ سو ہیئر وی آر سیکولرز، پروگریسو، سائنٹیفک، یہ جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، ہم نے 2 ویڈیوز بنا کر ان کو پریس کیا، تو اس کا نچوڑ کیا نکلا ہے کہ جو بھی ان کے عقائد کی تشہیر میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کے خلاف زہر کیسے اگلتا ہے۔ یعنی جو انہوں نے اوریجنل ویڈیو بنائی تھی نا کہ سائنس کی آدم و حوا، اس کا ہم نے سائنٹیفک آرگیومنٹس کی بیس پر ہی جواب دیا، جو شاید ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ انفارمیشن بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو بجائے کہ ان آرگیومنٹس کا جواب دیا جاتا، انہوں نے اپنی ویڈیو میں ذاتیات پر اتر کر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو ٹیگ لگا کر ایسے بدنام کر دیا جائے کہ عوام اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو خیر، ان کی تھوڑی سی سائنس کو ہم نے ایکسپینڈ کر کے ایک ایک چیز کا تفصیل سے جواب دیا، اور اس میں ہم نے سائنٹیفک پیپرز دکھائے اور ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی جو شاید ان سے ہینڈل نہیں ہوئی یا ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ دفع کرو، سائنس کو پھینکو کوڑے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسر احمد راجہ انسان کیسا ہے اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے اپنی طرف سے سائنس کی ویڈیو بنائی تھی نا، ایک ویڈیو کی رسپانس کے بعد وہ سائنس رہ گئی 20%، اور دوسرے رسپانس کے بعد وہ سائنس ہو گئی فارغ 0%۔ تو یہ جو لوگ آپ سن رہے ہیں نا، اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ جو ان کو باقی نظریات ہیں جن کو یہ سائنس کہہ کر پریزنٹ کرتے ہیں، ڈاروینزم، فوسل ریکارڈ، جینیٹکس وغیرہ، ان سب کے بھی یہی حالات ہیں کہ پریزنٹ ایسے کریں گے کہ سائنٹیفک ٹرمز یوز کر کے ایک فیکٹ وہاں سے اٹھایا، اس میں کہانی مکس کر کے اور جذبات کے لبادے میں اوڑھ کر ایسے کھچڑی بنا کر پیش کی جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ واہ کیا سائنس ہے۔ لیکن اس کو جب ڈیپ ڈگ کیا جائے گا، اس پر 1-2 ویڈیوز بنائی جائیں گی اور اس پر سوالات اٹھائے جائیں گے، تو اس کی یہ اوقات رہ جائے گی کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے کہ سائنس کی آڑ میں کس طرح کے نظریات اور اخلاقیات یہاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو خیر، ہماری طرف سے یہ کوشش جاری رہے گی اور ہم عام عوام کو یہ بات بتائیں گے کہ کیسے نظریہ ارتقاء نے سائنس کا بیڑا غرق کیا، اور اس کی بنیاد نسل پرستی پر تھی، جس کو استعمال کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور ان کو نہ صرف مذہب سے دور کیا گیا بلکہ اس کے خلاف نفرت بھی پیدا کی گئی۔ اور پھر انہوں نے وہی پوائنٹ ریز کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مائٹوکونڈریل ایو اور وائی کروموسومل ایڈم اصل میں مذہب کے آدم و حوا ہیں۔ جب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا نا کہ میں تو اپنی بیان کی گئی سائنس میں غلط ثابت ہو گئی ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ان کے مذہب میں غلط ثابت کیا جائے کہ یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور اس میں نئے عقیدے شامل کر رہے ہیں۔ یعنی عظمیٰ رومی صاحبہ نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں بھائی، آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ میں نے اپنی اوریجنل ویڈیو میں یہی بات کہی تھی کہ تورات اور انجیل کو بھی اگر ہم شامل کرتے ہیں تو کم از کم 3000 سال سے مذہب کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ تمام انسان صرف ایک مرد اور عورت سے وجود میں آئے ہیں۔ اور پھر جب 1980s میں یہ بات سائنٹیفکلی پروو ہو گئی تو پھر ایوولوشنسٹ نے گھسیٹ کر اس کو اپنا رنگ دینا شروع کر دیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس کو کسی طرح اپنی تھیوری کے حساب سے ایکسپلین کیا جائے۔ اور یہ وہی ایوولوشنسٹ تھے کہ جو پہلے اسی تھیوری کی بیس کے اوپر نسل پرستی کو جسٹیفائی کرتے آئے تھے۔ تو آپ لوگوں نے یہ بات ہمیں نہیں بتانی کہ ہم تمام انسان ایک جوڑے سے وجود میں آئے ہیں، اور سائنس تو دیکھیں یہ بتاتی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہ تعلیمات اسلام کی ہیں اور ایوولوشنسٹ نے اس کو مجبوری کے تحت اڈاپٹ کیا ہے۔ اس کی وہ کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اگر آج سائنس اس بات پہ یقین نہ رکھتی کہ ہم تمام انسان ایک ہی جوڑے سے وجود میں آئے ہیں تو ہم پھر بھی مذہب کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور پھر ہم نے ارتقائی نظریے کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے یہ بھی مثال دی کہ کیسے ان کی مائٹوکونڈریل ایو کی ایج 6000 سال سے لے کر 2-2.5 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم اس سائنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سائنسدانوں کی انٹرپریٹیشنز کو نہیں۔ ہمیں نہیں بھلا پتا کہ ایوولوشنسٹ ایڈم اینڈ ایو کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ وہ تو ان کو جنگلات میں رہنے والے، غاروں میں رہنے والے پریمیٹیو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، جو ہم سے کم تر تھے، لیس ایوولڈ تھے، جن کو نہ عقل تھی، نہ ان کو پہننے کا طریقہ تھا، نہ ان کو کھانا پکانے کا طریقہ تھا۔ تو کیا ہم اس انٹرپریٹیشن کو اسلام کے عدم حوا کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور آپ یہ بات بتائیں آپ کا مقصد کیا تھا ویڈیو بنانے کا؟ کیونکہ اگر آپ کا وہی ہمارے والا عقیدہ ہے تو پھر آپ اپنے فتوے کے مطابق مذہب سے کھلواڑ کرتی رہی ہیں، اور اگر کوئی آپ کا دوسرا عقیدہ ہے تو اس کو کلیئرلی ایکسپلین کریں کہ آپ کس طرف کھڑی ہیں اور آپ کیا مانتی ہیں۔ ایسا آخر کب تک چلے گا کہ آپ ایک گھر پر سارا دن پتھر پھینکتی رہیں اور شام کو آ کر کہیں کہ یہ تو میرا گھر ہے، میں اسی میں رہتی ہوں؟
ایسے نہیں چلے گا. تو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ میرے بتانے کے بعد آپ لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو میڈم ہم اپنا تھوکا ہوا نہیں چاہتے بلکہ ویسٹ کی طرف سے نکالا گیا گن جو آپ اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر یہاں پر پھینک رہے ہیں ہم اس کو صاف کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں جیسا کہ آپ نے زین بھائی کی باتیں سن لی، اسٹرکچر بڑا زبردست ہے. ایک سائنٹیفک ویڈیو، اس کے جواب میں سائنٹیفک ویڈیو، پھر اس کے جواب میں ایک ایسی ویڈیو جس کے اندر سائنس بھی ہیں اور گالیاں بھی ہیں. اس کے جواب میں بتایا گیا کہ آپ کی سائنس میں کیا غلطیاں ہیں، اور اس کے جواب میں پھر صرف گالیاں ہیں، بدتمیزی ہے. That's it. All it took. What couple of video exchanges. That's it. لیکن بہرحال ذاتی باتوں کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ ہمارا لانگ سٹینڈنگ موقف ہے کہ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. ہم آپ کو عدالتوں میں مل سکتے ہیں، ہم آپ کو ریبٹ کر سکتے ہیں، تحریر کا جواب تحریر سے دے سکتے ہیں، تقریر کا تقریر سے دے سکتے ہیں. آپ غلط انفارمیشن پھیلائیں، ہم دنیا کے سامنے بتا سکتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ کہ کیا غلطی تھی، لیکن یہ سارا کچھ ہم تمیز اور تہذیب سے کریں گے. ناؤ بی بی نے جو باتیں کہی ہیں 2-3، اب اس پہ بات کرنا ضروری ہے. حالانکہ اس کے اندر کوئی سائنسی تحقیق تو ہے نہیں، لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو بھی کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے بہت سے دیسی سیکولرز، اسلاموفوبز، ایتھیسٹ، قادیانی، ایک مخصوص جتھا ہے، وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور شاید ان کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. شور. لیکن میں بات بتا دوں، یہ کبھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تحقیق کر کے نہیں دیں گے، بتائیں گے نہیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ جتنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو ڈس آن کر کے نیا گھر ڈھونڈ لیتے ہیں. خیر، آتے ہیں جو سبسٹانشل ایشوز ہیں ان کی طرف. بی بی نے یہ کہا کہ نہیں جناب، ان لوگوں نے ضد کی تھی کہ جو مائٹوکونڈریل ایو یا وائی کروموسوم ایڈم ہیں وہ وہی آدم و ہوا ہیں جو اسلام میں بتائے جاتے ہیں علیہم السلام. ہمارا آئی نو آئیڈیا بی بی کو یہ بات کیوں یاد نہیں رہی کہ جب سائنس نے یہ بات نہیں کہی تھی اس وقت بھی ہم آدم و ہوا کو ویسا ہی آدم و ہوا مانتے تھے جیسا قرآن میں لکھا ہے، جیسا اسلام میں بتایا گیا ہے، جیسا احادیث میں ذکر ہے. یعنی کہ اگر یہ سائنس کے ایڈم و ہوا یا مجبوری کے ہمیں یہ بو اگر یہ نہ بھی سامنے آتے تو ہمارا عقیدہ پھر بھی اپنی جگہ پہ کھڑا تھا. لیکن خیر، انہوں نے بار بار ایک ہی چیز کہی، بڑے ہی عجیب. وزن ایکسپیکٹنگ کہ پڑھی لکھی خاتون اس طرح کی بات کر سکتی ہیں. بہرحال چلیں، وہ ان کا اپنا ہے، ہمارے لیے قابل احترام بہن ہے وہ. کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ضد ہے یہی کہ تم نے کہا تھا کہ مائٹوکونڈریل ایو اور وائی کروموسوم ایڈم یہی آدم و ہوا ہیں. پوری ویڈیو میں ایک ریفرنس ایسا نہیں ہے، پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پہ. حالانکہ ہم نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ہم پہ الزام لگا دیا ہے، جس وجہ سے آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس تھیوری کو آدم و ہوا کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے، وہ ینگ کریشنسٹ، ینگ ارتھ کریشنسٹ، ان کے حوالے سے کیٹیگوریکلی آپ سے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں. ہم نے حوالہ ہی دے ختم کر دیا. بالکل ایسے جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ مجبوری کے امی ابو اس لیے ہیں کہ نسل پرستی، قتل و خون، جنگ، ہولوکوسٹ، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ڈارونزم، سوشل ڈارونزم کی وجہ سے. تو اس کے بعد انہوں نے شفٹ کیا اپنا عقیدہ. آپ نے اپنے رسپانس میں یہ ساری باتیں چھوڑ دی، آپ نے صرف پکڑ لیے ینگ ارتھ کریشنسٹ. جب آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، تو آپ نے رسپانس میں وہ بھی چھوڑ دیا، بلکہ کچھ باتیں اپنی طرف سے ادھر ادھر سے وہ آپ نے کوشش کی. اینڈ دیٹ واز ویری ویری ڈسپوائنٹنگ. خیر، اب میں ایک بات کہوں، آپ دوسری بات کہیں. ہمارا یہ ایک کیٹیگوریکل ویو ہے کہ آدم و حوا علیہم السلام یہ ریلیجن کے عقائد ہیں. زین بھائی نے آپ کو بتایا تھا اسلام کے بھی ہیں، کرسچینٹی کے بھی ہیں، جوڈوازم کے بھی ہیں. سوال ہمارا یہ تھا کہ اگر کچھ سائنسی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جتنے مرد ہیں ہمارا سلسلہ ایک ہی مرد تک جاتا ہے، جتنی عورتیں ہیں ان کا ایک عورت تک جاتا ہے، دیٹ سیمز ٹو سجیسٹ کہ جو ریلیجن نے بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے، تو اس کو پھر دبایا کیوں جاتا ہے؟ عظمیٰ رومی صاحبہ نے اس پہ کبھی ویڈیو نہیں بنایا مثال کے طور پہ کہ یہ بھی سائنس ہے، کبھی ایسا ریسرچ پیپر نہیں دکھایا. ٹیکسٹ بک بایولوجی میں یہ بات نہیں آتی. جو سائنس پاپولرائزرز خود کو کہتے ہیں، جو اصل میں ارتقائی ہیں، اور ارتقاء کا سائنس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا عظمیٰ رومی صاحبہ کے اسکرپٹ رائٹرز کا سچائی کے ساتھ. بٹ اسٹل دے کلیم کہ جناب ہم وہ ہیں، جناب ہم سائنس کو پاپولرائز کر رہے ہیں. ان کے بھی کبھی سامنے نہیں آیا کہ یہ ریسرچ پیپر ہے. ہم نے آپ کو وہ پیپر دکھائے جہاں کہا جا رہا تھا کہ یہ اسٹڈیز، یہ کیلکولیشنز بتاتی ہیں کہ 6000 سال، پر اوبویسلی دیٹ از ناٹ دا کیس. تو ہمارا سوال تھا کہ اگر یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں دین وائی دیٹ از ناٹ دا کیس، اور وائی نو ون تھنکس لائک دیٹ ٹو بی مور اپروپریٹ اینڈ ایکوریٹ.
تو ہم نے تو یہ سوال اٹھایا اس میں سے کہاں سے آپ نے فرض کر لیا؟ خیر میں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، مجھے بھی لگا کہ شاید ہم نے غلطی سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو، میں نے پھر سارا ویڈیو دیکھا، پھر اس میں ایسا کچھ نہیں، پھر ہم نے سوچا کہ اس پہ ہم ایک آبجیکٹیو اوپینین لیتے ہیں، اور ہم نے امپلوائے کیا اے آئی کو، اور اے آئی سے پوچھا کہ کیا تمہیں لگا کسی سٹیج پہ کہ ایسی کوئی بات کہی گئی ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے؟ سنیے اے آئی نے کیا کہا۔ چیٹ جی پی ٹی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بڑھیا محسوس کر رہا ہوں اور مجھے تو خوشی ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ آپ نے اتنی عزت بخش دی، بہت شکریہ آپ کا، لیکن رولز ہم نے طے کرنے ہیں۔ پہلا رول یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو ہم نے اردو میں کرنی ہے، ہندی میں نہیں، اور بعد میں آپ جو اس کی ٹرانسکرپشن جنریٹ کریں گے وہ بھی اردو زبان میں ہوگی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی بالکل، میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ ہم ساری گفتگو اردو میں کریں گے اور بعد میں جو بھی ٹرانسکرپشن ہوگی وہ بھی اردو رسم الخط میں ہوگی۔ آپ بے فکری گفتگو جاری رکھیں، میں مکمل طور پر آپ کے اصولوں کے مطابق چلوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو یوٹیوب ویڈیو کا اسکرپٹ شیئر کیا گیا ہے، کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو ٹرانسکرپٹ آپ نے پہلے دیا تھا وہ میں نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اگر آپ مزید کوئی حصہ یا کوئی اور وضاحت چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ اس اسکرپٹ کے ساتھ میٹا ڈیٹا نہیں آیا تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ایک دو چیزوں کی تصدیق کر دیں اگر، تو پھر یہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں مائٹوکونڈریل ایو اور وائی کروموسوم ایڈم اور سائنس کے بنا پہ کی جانے والی نسل پرستی وغیرہ اس کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ کے دیے گئے اسکرپٹ میں واضح طور پر مائٹوکونڈریل ایو اور وائی کروموسوم ایڈم کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی سائنس کے حوالے سے جو تاریخی طور پر نسل پرستی کی باتیں کی گئی وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ سب موضوعات اس ٹرانسکرپٹ میں واضح طور پر موجود ہیں۔ کیا آپ اس بات کی بھی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو عظما رومی صاحبہ کے جواب میں بنایا گیا ہے؟ جی ہاں، ٹرانسکرپٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو عثما رومی صاحبہ کے ایک ویڈیو کے جواب میں بنائی گئی ہے۔ یہ تصدیق اسکرپٹ کے شروع میں ہی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب جب کہ تصدیق ہماری ہو گئی ہے کہ ہم کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی لمبی چوڑی کے، مجھے واضح آپ نے جواب دینا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا کہیں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وائی کروموسوم ایڈم اور مائٹوکونڈریل ایو وہی آدم و حوا ہیں علیہم السلام جن کا ذکر اسلام کرتا ہے؟ نہیں، اس ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ مائٹوکونڈریل ایو اور وائی کروموسوم ایڈم وہی اسلامی آدم و حوا ہیں۔ بات صرف اتنی کی گئی ہے کہ کچھ سائنسی نتائج مذہبی تصور سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن یہ براہ راست وہی شخصیات ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کے پاس آبجیکٹیو انفارمیشن بھی آ چکی ہے کہ اے آئی نے، اور یہ ملٹیپل اے آئی سے، چیٹ جی پی ٹی کی تو آپ نے بات سنی ہے، اس کے علاوہ ہی میں نے مختلف اے آئی ماڈلز میں اس کو رن کر کے دیکھا، ہر جگہ پہ ایک ہی جواب ہے۔ اگر آپ کو کوئی جملہ ایسا ملتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے زین بھائی نے کہا تھا تو پریڈکشن کس کی ٹھیک ہوئی؟ اسلام کی، تو وہ پریڈکشن یہ ہے جو ہم پروڈکشن اب سائنٹیفک سینس میں کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سارے جتنے بھی اس دنیا میں انسان ہیں ایک جوڑے کی اولاد ہیں۔ دیٹس اٹ۔ بعد میں یہ سائنس اس چیز سے اختلاف کرتے کرتے، سائنس تو میں نہیں کہوں گا، ارتقائی لوگ اس چیز سے اختلاف کرتے کرتے اگر اسی چیز پہ آ گئے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائٹوکونڈریل ایو اما ہوا ہیں یا وائی کروموسوم ایڈم آدم علیہ السلام ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تو ایسی تو ہم نے کئی پریڈکشنز آپ کو دی ہوئی ہیں، یا ایسے کئی باتیں بتائی تھی، آپ کو یہ بتایا تھا کہ کائنات کا نقطۂ آغاز ہے، پہلے سائنسدان نہیں مانتے تھے، بعد میں انہوں نے بات مانی تو اس سے بھی اسلامی عقائد ٹھیک ثابت ہو گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بگ بینگ ایگزیکٹلی ہے، دیکھو جی میں ثابت کروں کہ قرآن سے یہ ثابت ہو گیا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ سب اکٹھے تھے پھر ان کو جدا کر دیا گیا۔ اب ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس بھی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ایسا ہوا۔
डज इट मीन कि ये वही बिग बैंग है जहाँ तक साइंस पहुँची है? नहीं, ये कोई क्लेम नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का जिक्र पाया जाता है, पर इट्स नॉट द एग्जैक्ट सेम। क्योंकि अगर हम नहीं इस चीज़ पे आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ साइंस साबित ना करे और इस्लाम में है तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। देखिए बीबी, आपने जो चीज़ समझनी है ना वो ये है कि चेहरा आपका है, अल्फाज आपके हैं, रेपुटेशन आपकी हर्ट होगी, आपके साथ जो ग्रुप खड़ा हुआ होगा या आपको जो लोग लिख के देने वाले हैं ये आपके फेवर में नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि जो आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं तो मैं ज़ाहिर सी बात है कई वजूहात है ना, आप हवाले ऐसे दे देती हैं जिनका आपको पता नहीं होता बेसिकली आप क्या कह रही हैं। और अगर हम कोई भी इस तरह की अगर कोशिश करें कि आपको इस लेवल पे मीट करें जिस लेवल पे आप चाह रही हैं कि हम ड्रैग हों, रेलीगेट हो जाएं हम, तो हम आपको वो वीडियो चला दें, बार बार चला दें जिसमें आपने फरमा रही थी कि नीटशे और पता नहीं कितने थिंकर वेस्ट के जो हैं वो अकल के ख़िलाफ़ थे एम्पिरिसिज्म का तर्जमा अकल के ख़िलाफ़ हैं। या आपकी वो वीडियो चलाते रहें जिसमें आपने कहा कि बगदाद का जब सुकूत हुआ तो उस सुकूत बगदाद के दौरान नसीरुद्दीन तूसी को मंगोलों ने आके रिहा किया और ये उनकी बहुत बड़ी एक खिदमत थी। जबकि आप जो हवाला दे रही हैं उसमें भी अलमौत का जिक्र है कि कला अलमौत जो कि मौजूदा ईरान में है, कई 100 किलोमीटर का फ़र्क है, बात मैंने आपको बताई भी थी। जहां एक तरफ कोपर्निकस, गैलीलियो, डेकार्ट, स्पिनोजा, डार्विन और मार्क्स रैशनलिज्म को प्रमोट करते रहे तो वहीं लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, नीत्शे और शोपेनहावर अक्ल की मुखालिफत करते रहे। तूसी की ये तजलील सिर्फ फतवों की हद तक महदूद नहीं थी, वो बेचारा फलसफी बगैर किसी मुकदमे के 18 साल कैद में रहा और बिल आखिर सकूत बगदाद के दौरान हलाकू खान के हाथों आजाद हुआ। लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि जो स्क्रिप्ट, आप ज़ाहिर सी बात है ये आपकी अपनी तहकीक तो नहीं है, आपकी तहकीक अगर अपनी होती तो आपको बेसिक जियोग्राफी, बेसिक टर्म्स, इस्तिलाहात ये तो आपको पता होती, आपको दे दिया जाता है, आप पढ़ देती हैं, एंड आई एम ओके विद इट, आई एम फाइन। मैं कोई नहीं कहता कि आप बहुत मेहनत करके सारा कुछ बनाएं, बस ये है कि इंसान से गलती हो जाती है तो उस पर ज़िद नहीं करते, अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैं और आप मिल के, जैन भाई मिल के, हम एक नई रवायत कायम कर सकते हैं कि इख्तलाफात ऐसे भी किए जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंसदानों किए हुए हैं। अब आइंस्टाइन और बोर का जो था वो आपस में क्या ऐसे था कि वो एक दूसरे के बारे में गलत अल्फाज कह रहे थे, वैसे भी अच्छा नहीं लगता यार चले छोड़ें, अब आप छोटी हैं मुझसे, लेकिन जाहिर सी बात है मैच्योर इनफ है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई पैटर्नाइजेशन इसमें लगे कि मैं आपको बता रहा हूँ बात ऐसे की जाती है। कंटेंट अपना बेशक आप अपग्रेड करें, कोई बुरी बात नहीं है। ये बात तो मेरी होगी ख़त्म। अब एक बात एंड में जुज़वी तौर पे आपने उसका जिक्र किया कि शायद मैंने कोई शर्ंगेज़ी ऐसी कर दी है या शरपसंदी ऐसी कर दी है कि आप लोगों को खुदा से दूर लेके जा रही हैं, और उसमें भी आपने, मैं समझता हूँ कि दयानतदारी को आपको ज़्यादा मौका देना चाहिए था। जो क्लिप आपने लगा दिया वो क्लिप ही बीच में से कटा हुआ है, जो बात पे कह रहा हूँ वो बात सिरे से है ही नहीं। खैर पहले आप एक्चुअल क्लिप सुन लें, बल्कि पहले आपका चलाते हैं फिर एक्चुअल चलाते हैं ताकि पता चले कि टॉपिक क्या था। आपने मेरी एक और वीडियो को रिस्पॉन्ड किया और उसमें मेरे बारे में एक इंतहाई गलत बात कही। मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि हमारी सिस्टर ने 1-2 वीडियोस बनाए जिसमें उन्होंने कायनात की इंट्रिकेट डिटेल्स, उसकी पेचीदगियाँ वगैरह बताई, लेकिन हुआ यह कि ऐसे जो वीडियोस बने लोगों ने कमेंट्स में नीचे अपना ईमान दिखाना शुरू कर दिया कि आपके वीडियोस तो हमें खुदा के करीब लेके आते हैं, आपके वीडियो से खुदा की कुदरत समझ आती है। तो लग ये रहा था कि ये प्लान तो बैकफायर हो रहा है, तो क्यों ना फिर हम चलें उसी चीज़ पे दैट वी नो। सिर्फ 30 सेकंड लूँगा आपके हाउपफुली, और उसके बाद हम चलते हैं अपने पहले क्लिप की तरफ। मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि हमारी सिस्टर ने 1-2 वीडियोस बनाए जिसमें उन्होंने कायनात की इंट्रिकेट डिटेल्स, उसकी पेचीदगियाँ वगैरह बताई, और उसके अंदर छोटे छोटे सेकुलर एलिमेंट्स छोड़ दिए। मिसाल के तौर पे मैटर और एंटी मैटर, ये एक दूसरे को मैटर को एंटी मैटर कट करता था तो कायनात नहीं बन सकती थी, लेकिन एक ग्लिच आया कि बस मैटर थोड़ा सा बढ़ गया और वो फिर कायनात बन गई। और उसका फिर जो टाइटल है, जो थंबनेल है, उसमें भी खुदा की मादा परस्ती वगैरह दिखाई गई कि ये कायनात जो है एक हादसा ही है। लेकिन हुआ यह कि ऐसे जो वीडियोस बने लोगों ने कमेंट्स में नीचे अपना ईमान दिखाना शुरू कर दिया कि आपके वीडियोस तो हमें खुदा के करीब लेके आते हैं, आपके वीडियो से खुदा की कुदरत समझ आती है। तो लग ये रहा था कि ये प्लान तो बैकफायर हो रहा है, तो क्यों ना फिर हम चलें उसी चीज़ पे दैट वी नो, उसी में पनाह लेते हैं, और वो ये कि मौलवी बिलखुसूस इमाम गजाली उसने इस्लामी दुनिया में साइंस ख़त्म कर दी। अब जबकि मैं आपके सेकुलर कंटेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें आप खुदा को मादा परस्त के तौर पे प्रेजेंट कर रही हैं, जो कि गलत है भाई, हमारा अकीदा नहीं है।
آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے فرینکلی ایز اے مسلم، یا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کائنات ڈیزائنڈ نہیں بلکہ گلچ ہے، تو اس پہ لوگ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اسلامی عقائد میں تو کوئی گلچ نہیں ہے، اسلامی عقائد میں تو اللہ جو ہے وہ الباری ہے، الخالق ہے، گلچز پہ تو کائنات نہیں چلتی ہے۔ تو ایشو یہ تھا کہ لوگوں نے اتنی اچھی باتیں کہنا شروع کی جس پہ میری اسیسمنٹ ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ آپ نے دوبارہ چلی گئی غزالی پہ اور وہی ساری باتیں آپ نے ریپیٹ کر دی جو ایک ایک کر کے ڈیبنک ہو چکی ہیں۔ آج تک آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا اور میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا، بالکل ایسے جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کو معذرت کر لینی چاہیے، تو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، تو اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے۔ ہمارے دیسی سیکولر حضرات تو بیسکلی جتنے بھی ہیں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی ہیں یہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کو پڑھا لکھا مان لیا جائے، بٹ یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن۔ وہ ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ سے اختلاف کیا جائے تو آپ مسکراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ چیز ایسے رہی ہے، ایسے یہ مجھ سے غلط، مجھ سے کتنی دفعہ غلطی ہو گئی، کتنی دفعہ غلطی ہو گئی۔ All one has to do is put the hand up and say I apologize. I don't expect you guys to do that at all. باقی میں نے ٹویٹر میں یہ بات کہی تھی اور ناؤ ایکس پہ یہ بات کہی تھی کہ اس قضیے کو ختم کرتے ہیں ایک لائیو ڈیبیٹ کی صورت میں، آپ جب چاہیں آپ کر لیجئے، میں اپنی جو آفر ہے اس کو میں امپروو کر دیتا ہوں کہ اب آپ زین سے ڈیبیٹ چاہیں یا مجھ سے ڈیبیٹ چاہیں وہ زیادہ بہتر ہے، نہ چاہیں وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس طرح سے جو ڈکلائن ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ I feel sorry and I apologize to my kids and many other people جو اس قضیے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سیکھ رہے ہیں ایک ایسے ایکسچینج میں کہ آپ کسی کو گالی بھی دے سکتے ہیں، کسی کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، دلیل کے بجائے دلیل نہ دیں۔ I'm already, this is frankly a disgusting feeling that I'm part of any such endeavor. Anyway, ڈبیٹ کی اپرچونٹی آپ کے پاس موجود ہے، لیٹس سی کہ بغیر اسکرپٹ رائٹرز کے لائیو انسان کیسے نظریہ ارتقاء کا دفاع کر سکتا ہے۔ دوبارہ سے میں نے آپ کی گالیاں مائنڈ نہیں کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکولرز گروپوں میں مجھے جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ اس سے بہت بڑی ہیں، لیکن ہم گالی کا جواب صبر سے دیں گے، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ البتہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی اگر دلائل ٹھیک ہیں، آپ کا کانٹینٹ ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر سائنسی دلائل، ریسرچ پیپر اس کے بجائے یعنی امپلوائے کرنے کے بجائے گالی پہ کیوں آنا پڑتا ہے؟ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ بتاتی کہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ فائلوجینیٹک کلاک کیا غلطی تھی اس میں جو میں نے آپ کو بتایا، یا اس کے علاوہ جو پیڈیگری میتھڈ ہے اس میں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس میں کیا غلطی تھی، وہ ایک زیادہ اچھی بات ہوتی۔ اینی وے، ٹیک کیئر۔